المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تو 3 ہفتوں سے الحمدللہ سورہ فاتحہ کا درس چل رہا ہے. پچھلے ہفتے آیت نمبر 5 ایاک نعبد و ایاک نستعین کا درس دیا گیا تھا. بتلایا گیا تھا کہ اس آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور عبادت کی جتنی قسمیں ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کی جائے گی، عبادت ظاہری ہو یا باطنی. اور عبادت چاہے نماز کی شکل والی ہو یا قربانی والی ہو یا دعا والی ہو، جس قسم کی بھی عبادت ہو، ساری عبادتیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوئی. پھر بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں کرنا ہے، کیونکہ پچھلی 3 آیتوں میں اللہ رب العزت نے اشارہ کیا ہے کہ انسان ہر زمانے میں اللہ کا محتاج ہے. انسان ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے. زمانے 3 ہیں: ماضی، گزرا ہوا زمانہ، حال جو رننگ کا زمانہ ہے، اور مستقبل آنے والا. تو انسان ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے. الحمدللہ رب العالمین سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ انسان ماضی میں، گزرے ہوئے زمانے میں اللہ کا محتاج تھا. اللہ نے پیدا کیا تو ہم پچھلے زمانے میں، گزرے ہوئے زمانے میں پیدا ہوئے، تو ہم اس میں بھی اللہ کے محتاج تھے. اور الرحمن الرحیم، فی الحال اللہ کی رحمتیں، اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر برس رہی ہیں، تو اس زمانے میں بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں. اور مالک یوم الدین، اللہ قیامت کا مالک ہے، تو آگے آنے والا جو زمانہ ہے اس میں بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں. تو جب تینوں زمانے میں، ہر زمانے میں انسان اللہ کا محتاج ہے، لہٰذا عبادت اللہ تعالیٰ ہی کی کرنی ہے. ایک اور بات علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عبادت جو کی جاتی ہے، کسی کا حکم مانا جاتا ہے، وہ 3 وجہ سے. کسی کا حکم جو مانا جاتا ہے، کسی کی عبادت کی جاتی ہے، تو وہ 3 وجہ سے، یا تو محبت میں، یا رجا امید میں، یا خوف سے، ڈر کے. یہ 3 وجہ ہوتی ہے کہ انسان کسی کے سامنے جھکے، عبادت کرے، اس کا حکم مانے. یا تو محبت میں، یا امید میں، یا ڈر کر. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں عبادت کی آیت لائی 5ویں نمبر پر، 5ویں آیت عبادت کا حکم دیا. اس سے پہلے 3 آیتوں میں ان 3 چیزوں کی طرف اشارہ ہے. الحمدللہ رب العالمین میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے. اس نے تمہیں پیدا کیا، وہ تمہارا رب ہے، وہ ساری تمہاری ضرورتیں پوری کرتا ہے، لہٰذا اس سے محبت کر کے تم اس کی عبادت کرو. محبت میں اگر کسی کی بات ماننی ہے تو اللہ کی مان لو. اور الرحمن الرحیم، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا بتایا گیا کہ رجا امید میں اگر کسی کی بات ماننی ہے تو اللہ کی مان لو، کیونکہ تمہیں اللہ کی رحمت سے، اللہ کی نعمتوں کی سے امید ہے کہ اللہ تمہیں رحمتیں دے گا، اللہ تمہیں نعمتیں دے گا. تو امید کی وجہ سے اگر کسی کی بات ماننی ہے، کسی کی عبادت کرنی ہے، تو اللہ ہی کی مانو. اور اگر ڈر کر کسی کی عبادت کرنی ہے تو بھی مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. قیامت کے دن اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، لہٰذا ڈرنے کی وجہ سے اگر تم کسی کے سامنے سر جھکا سکتے ہو، عبادت کر سکتے ہو، تو بھی اللہ مستحق ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے. پھر بتایا گیا تھا کہ عبادت کا پہلو، عبادت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اطاعت صرف اللہ کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی کی اطاعت نہ کی جائے. اللہ کی اطاعت کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف کوئی بھی ہمیں حکم دے، ہم اس کی بات نہیں مانیں گے. کوئی بھی ہمیں ایسا حکم دے کہ جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف ہو، اللہ کے دین کے خلاف ہو، تو ہم بات نہیں مانیں گے. عبادت کا مطلب یہ بھی ہے کہ اطاعت صرف اللہ کی، نفس کی نہیں، شیطان کی نہیں، کسی کی نہیں. عبادت یعنی اطاعت صرف اللہ کی ہم کریں گے. اسی طریقے سے مفسرین کہتے ہیں کہ عبادت میں 3 چیزیں ہونی چاہیے.
تب جا کر وہ عبادت عبادت ہے. عبادت میں 3 چیزیں ہوں تو وہ عبادت عبادت ہے. ایک تو کمیت ہو، کتنی عبادت کرنی ہے. کیفیت ہو، کیسے کرنی ہے. کمیت ہو، کتنی عبادت کرنی ہے. کیفیت، کیسے عبادت کرنی ہے. اور عینیت ہو، کب عبادت کرنی ہے. یہ تینوں چیزیں دیکھنی پڑے گی. شریعت نے کتنی عبادت، فجر کی 2 رکعت کہی ہے تو 2 ہی پڑھنی ہے، 3 پڑھیں گے تو نہیں چلے گا. کمیت، کتنی عبادت کہی گئی ہے اتنی ہی عبادت کرو. کیفیت، دوسرے عبادت کے اندر کیفیت ہونی چاہیے. کیسے کہا گیا ہے، کیسے نماز پڑھنے کے لیے، کیسا روزہ رکھنے کے لیے، کیسی عبادت کے لیے کہا گیا ہے. تو عبادت کے اندر کمیت بھی ہو، کتنی عبادت کرنی ہے، کیسے عبادت کرنی ہے، اور کب عبادت کرنی ہے. وقت بتلا دیا گیا، نمازوں کا وقت کیا ہے، روزوں کا وقت کیا ہے، حج کے ایام اور دن کیا ہیں. تو یہ عبادت میں 3 چیزیں ہوگی تو عبادت ہوگی. ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز کی کمی ہوگی تو وہ عبادت نہیں رہے گی. فرمایا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ہر طریقے کی عبادت ہم صرف تیرے لیے کرتے ہیں. سجدہ صرف تجھے کریں گے، دعا صرف تجھ سے کریں گے، طواف صرف تیرے حکم پر کریں گے، قربانی صرف تیرے نام پر کریں گے. ہر قسم کی عبادت جو ہے وہ اللہ کے لیے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. اب استعانت اللہ سے مدد مانگنا ہے. نستعین استعانت سے نکلا ہے. استعانت کہتے ہیں اللہ سے مدد طلب کرنا. اب استعانت کی 2 قسمیں ہیں. استعانت کی 2 قسمیں مفسرین نے لکھی ہیں. ایک تو ہے استعانت ما تحت الاسباب، اسباب کے دائرے میں، انسان کی جہاں تک پہنچ ہے اس دائرے میں رہ کر کسی سے مدد مانگنا. اور دوسرے ہے استعانت ما فوق الاسباب، اسباب سے اوپر ہٹ کر کسی سے مدد مانگنا. یہ یا دوسرے آسان انداز میں اس کو سمجھیں تو کچھ مفسرین نے یوں لکھا کہ کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ ہی کر سکتا ہے تو ان کاموں میں مدد صرف اللہ سے مانگی جائے گی. کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ ہی کر سکتا ہے، جیسے پیدا کرنا، اولاد دینا، رزق دینا، مشکلات سے نکالنا، مصیبتوں سے بچانا، جنت میں پہنچانا. تو یہ کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ ہی کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. لہٰذا ان کاموں میں مدد صرف اللہ سے مانگی جائے گی. یہ استعانت. اور کچھ کام ایسے ہیں جو بندے بھی کرتے ہیں، اللہ تو کرتا ہی ہے، بندے بھی کرتے ہیں. ایک دوسرے کی چھوٹی موٹی مدد، انسان سامنے کسی سے پانی مانگ لیا، کھانا مانگ لیا، روزی میں کسی کی مدد مانگ لی، کسی سے قرض مانگ لیا. تو یہ اسباب کے دائرے میں رہ کر کسی سے مدد حاصل کرنا، تو یہ جہاں تک انسان کی پہنچ ہے یہ انسان سے کر سکتے ہیں. لیکن جو کام صرف اللہ کر سکتا ہے اس کام میں مخلوق سے مدد مانگنا یہ شرک ہے. جو کام صرف اللہ کر سکتا ہے اس کام میں مخلوق سے مانگنا، مخلوق سے استعانت، مدد طلب کرنا، یہ شرک ہے. تو فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. یعنی جو کام ایسے ہیں جو صرف تو کر سکتا ہے، اے اللہ ان کاموں میں ہم صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. جیسے یہاں پر نستعین سے پہلے، ایاک نستعین سے پہلے ایاک نعبد. ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. یعنی عبادت اگر مشکل ہو رہی ہو، عبادت کرنا انسان کے لیے مشکل ہو رہا ہے، تو عبادت پر ہم مدد کس سے مانگیں گے؟ صرف اللہ سے. عبادت کی توفیق دینا، عبادت کو آسان کرنا، عبادت پر بندے کی مدد کرنا، یہ صرف کون کر سکتا ہے؟ اللہ کر سکتا ہے. اس لیے عبادت کے بعد مدد کا لفظ ہے. اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ عبادت جب بھی مشکل ہو، دین پر چلنا مشکل ہو رہا ہے، عبادت کرنا مشکل ہو رہا ہے، اللہ کے احکامات کو پورا کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو کس سے مدد مانگیں گے؟ اللہ سے مدد مانگیں گے. گویا اللہ حکم دے رہے ہیں کہ جب بھی عبادت مشکل ہو جائے، عبادت میں کوئی پریشانی ہو، دین پر چلنا، ماحول خراب ہو گیا ہے، حلال کو اختیار کرنا مشکل ہو رہا ہے، حرام آسان ہو چکا ہے، گناہ آسان ہو گئے ہیں، نیکی مشکل ہو گئی ہے، جب ایسا دور، ایسا زمانہ، ایسا ماحول پیدا ہو جائے تو پھر ہمت مت ہارو، اللہ سے مدد مانگو کہ اللہ عبادت آسان کر دیجئے، احکامات پر چلنا آسان کر دیجئے.
جنت تک پہنچنا آسان کر دیجئے، گناہوں سے بچنا آسان کر دیجئے۔ آج کل بہت سارے مسلمان شکوہ اور شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں تو دین پر چلا نہیں جا رہا، ہمارے لیے فجر مشکل ہے، ہمارے لیے یہ عمل مشکل ہے، ہمارے لیے اس گناہ کو چھوڑنا مشکل ہے، ہم سود میں پھنس گئے، سود سے ہم بچ ہی نہیں سکتے، رشوت سے ہم بچ ہی نہیں سکتے، یہ مشکل ہے۔ یہ عذر کہ ہم بچ ہی نہیں سکتے، ہمارے لیے بچنا مشکل ہو رہا ہے، ماحول ہی ایسا ہے، لہٰذا ہم مجبور ہیں اور مجبوری کی وجہ سے ہمیں یہ کام کرنا ہی ہے، تو یہ عذر اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ تو حکم دے رہے ہیں کہ جب بھی تمہیں مجبوری پیش آ جائے، عبادت میں کسی حکم پر چلنے میں تمہیں مشکل پیش آ جائے تو مجھ سے مدد مانگو۔ اب بتائیے، اللہ سے مدد مانگیں گے تو اللہ کے لیے آسان کرنا کوئی مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر کام کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، وہ فرماتے تھے کہ تصور کرو، سوچو، وہ کہتے تھے عبادت مشکل ہو رہی ہے، دین پر چلنا مشکل ہو رہا ہے، اور تم یہ اپنے آپ کو مجبور سمجھ رہے ہو، تم اپنے آپ کو مجبور سمجھ کر عبادتوں کو اور دین کو چھوڑ رہے ہو، تو ایک کسی دن بیٹھ کر تنہائی میں یہ سوچو، یہ غور کرو، یہ تصور کرو کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، قیامت کا دن ہے جیسے مثال کے طور پر، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، اب اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ تم نے فلاں حکم پر عمل کیوں نہیں کیا، فلاں حکم پر عمل کیوں نہیں کیا، فلاں عبادت کیوں نہیں کی، فلاں گناہ سے تم کیوں نہیں بچے؟ تو کیا تم قیامت کے دن یہ کہو گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں مجبور تھا، اے اللہ ماحول ہی ایسا تھا، اس عبادت پر چلنا، اس حکم پر چلنا بہت ہی مشکل تھا، تو میں کیسے چلتا؟ آپ نے مجھے اس زمانے میں کیوں پیدا کیا؟ کوئی اللہ تعالیٰ کو ایسا بول سکتا ہے؟ نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے سوال کر دیا کہ میں نے تو قرآن میں کہا تم ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ عبادت ہم تجھی سے کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور عبادت پر چلنے میں تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سوال کر دیا کہ تم نے مجھ سے مدد کیوں نہیں مانگی، کہ تمہارا قرآن پر ایمان نہیں تھا؟ قرآن میں تو ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ برے ماحول میں انسان کو اچھا بنانے پر اللہ قادر ہے، گندے ماحول میں انسان کو نیک بنانے پر اللہ قادر ہے۔ قادر ہے یا نہیں قادر ہے؟ ہر چیز پر قادر ہے، ہر کام اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ تو کیا مطلب، کتنا بھی خطرناک ماحول ہو، کتنا بھی کفریہ، شرکیہ اور برا سے برا گناہوں والا ماحول ہے، ایسے ماحول میں انسان کو گناہ سے بچانے پر اللہ قادر ہے یا نہیں ہے؟ قادر ہے۔ تو پھر تم نے مجھ سے مدد کیوں نہیں مانگی؟ تو انسان کیا جواب دے گا؟ تو اس لیے ایک مطلب یہ ہے کہ جب بھی عبادت میں مشکل ہو، کسی اللہ کے حکم پر چلنے میں مشکل ہو، تو اللہ سے مدد مانگو، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس لیے عبادت کے بعد استعانت کا لفظ ہے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ پھر اس کا ایک اور پہلو ہے، اب دیکھیں یہاں ایاک نستعین آیا، اس کے اوپر جو 3 آیتیں ہیں ان میں دنیا کا بھی تذکرہ ہے، آخرت کا بھی تذکرہ ہے۔ مفسرین کہتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، لیکن کس کام میں چاہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، مطلق ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، دنیا کے بارے میں مدد مانگتے ہیں یا آخرت کے بارے میں، دین کے بارے میں یا دنیا کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا تذکرہ نہیں کیا، اللہ نے کہا صرف ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، مطلق رکھا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ دنیا کے ہر کام میں بھی اور دین کے ہر کام میں بھی اللہ ہی سے مدد چاہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اوپر دنیا کا بھی تذکرہ، الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین میں دنیا کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو پیدا کیا، رب ہے وہ، ساری دنیا کو بنانے والا، پالنے والا، چلانے والا، اور مالک یوم الدین اوپر کی آیت میں آخرت کا بھی تذکرہ آ گیا۔ تو لہٰذا اب مدد کے بارے میں فرمایا کہ اے اللہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، لیکن دنیا کے بارے میں چاہتے ہیں یا آخرت کے بارے میں، یہ لفظ اللہ نے نہیں کہا۔ اس کا مطلب دنیا کے بارے میں بھی ہر چیز میں ہم اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں اور دین کے بارے میں بھی ہر چیز میں اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں، بلکہ مانگنا چاہیے۔ ہر کام میں اللہ سے مدد، دعا کی عادت ڈالنی چاہیے، چھوٹا کام ہو یا بڑا۔ حدیث میں تو سکھایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز امت کو سکھائی۔ تو حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو،
ہر چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صبح سو کر اٹھنے سے لے کر رات میں دوبارہ سونے تک ہر چیز کی دعا سکھائی نہیں. دعا کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے مانگنا. ہر چیز کی دعا ہے، کھانے کی، کھانے کے بعد کی، کھانے کے پہلے کی، درمیان کی، سونے کی، مسجد میں جانے کی، مسجد سے نکلنے کی، بازار میں جانے کی. یہ سب دعا کیا ہے؟ دعائیں اللہ سے مانگنا ہی تو ہے. تو ہر چیز کی دعا، ہر چیز میں گویا اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ سے مانگنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا ہے. تو اس لیے ہمیں یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا حکم دے، ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں ہر کام میں، دنیا کے کام میں بھی، ہر کام میں اللہ سے مدد مانگو، اور آخرت کے ہر کام میں بھی اللہ سے مدد مانگو. تو یہ دعا بہت بڑا ذریعہ ہے کہ انسان جو ہے اس کے ذریعے سے بھی اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے. اللہ کے قرب کے جو منازل ہے، قرب کے جو درجات ہیں، وہ دعا کے ذریعے سے انسان پا سکتا ہے، بہت قریب تک اللہ کے پہنچ سکتا ہے. اب بتائیے دن میں 10 مرتبہ اگر ہم اللہ سے دعا مانگیں گے تو 1-2 تو روز قبول ہوگی، 1-2 تو روز قبول ہوگی. تو اب بتائیے جس کی 1-2 دعا روز قبول ہو تو اس کا اللہ سے کتنا قرب بڑھے گا؟ بڑھے گا نہیں؟ اس کا یقین بڑھے گا کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ قبول کر رہا ہے، اللہ میرے کام بنا رہا ہے. تو اللہ پر یقین بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ اللہ سے تعلق بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا؟ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سال میں 1-8 دعا مانگتے ہیں، توجہ سے ہم سال میں 1-8 دعا مانگتے ہیں رو دھو کر. اب اس میں اللہ کی مصلحت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ انسان کے سب آگے پیچھے کے احوال جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں مصلحت نہیں ہوتی، اللہ قبول نہیں کرتے، تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں اور دور چلے جاتے ہیں. تو روزانہ اگر ہر چیز میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم اللہ سے دعا کی عادت بنائیں گے تو روزانہ اگر 10 مرتبہ 20 مرتبہ اگر ہم نے اللہ سے دعا مانگی، 2-3 دعائیں بھی اگر روز قبول ہوئی، تو انسان کے دل میں کتنا اللہ کا یقین بڑھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آج میری 2 دعائیں سن لی، 2 دعاؤں کو میں نے اپنی آنکھوں سے قبول ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے. تو ہر چیز میں اللہ سے مانگنا ہے، چھوٹی چھوٹی چیز مانگنی چاہیے. اس سے انسان کو اللہ کا قرب ملتا ہے. اللہ کی، کیونکہ اکیلی اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جو مانگنے سے خوش ہوگا، نہیں مانگنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے. حدیث میں صاف فرمایا گیا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں. جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے کیا ہوتے ہیں؟ ناراض ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نہیں مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں. دنیا کے لوگ جو ہے، آپ 1 مرتبہ مانگو، دوست ہے یا کوئی بادشاہ ہے دنیا کا بڑے سے بڑا، آپ جتنا مانگیں گے اتنا وہ ناراض ہوتا جائے گا اور اتنا دور کرتا جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگیں گے اللہ دیتے جائیں گے اور قریب کرتے جائیں گے. سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی اکیلے ہی اللہ کی شان ہے. یسألہ من فی السماوات، سورہ رحمان میں کیا ہے؟ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن. ایسی آیت ہے یہ، اللہ اکبر. اس آیت کی وجہ سے علماء اور مفسرین کہتے ہیں کسی مسلمان کو کبھی بھی اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. 50 سال سے کسی کو کینسر ہے، بڑی سے بڑی بیماری ہے، دور نہیں ہو رہی، یہ آیت بہت بڑا سہارا ہے. کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں؟ یسألہ من فی السماوات، اس سے مانگتے ہیں وہ مخلوقات جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں. کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اللہ تعالیٰ نئی شان میں ہوتے ہیں، نئی حالت میں ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ، اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے ایک تختی ہے، اللہ تعالیٰ روزانہ اس تختی پر تجلی ڈالتے ہیں اور روزانہ کسی کو بیماری سے نجات دیتے ہیں، کسی کو مصیبت سے نجات دیتے ہیں، کسی کو عزت دیتے ہیں، کسی کو ذلیل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی تجلی وہ تختی پر پڑتی ہے اور نیچے یہ کام ہوتے ہیں. لہذا کسی بیمار کو، کسی مصیبت زدہ کو، کسی مشکل میں پھنسے ہوئے کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. کسی بھی دن اللہ کی شان کی تجلی ہمارے اوپر پڑ سکتی ہے اور ہمارے حالات بدل سکتے ہیں. لیکن کام کیا ہے؟ یسألہ، مانگو اس سے تمام مخلوق مانگتی ہے. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں یسألہ من فی السماوات، اس سے مانگتی ہیں وہ مخلوقیں جو آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہے. کل یوم ہوا فی شان، وہ ہر دن نئی شان میں، نئی حالت میں ہوتا ہے، نئی تجلی اللہ تعالیٰ کی پڑتی ہے. تو اگر ہم بیمار ہیں، مشکلات میں ہیں، کسی دن ایسی تجلی پڑے گی کہ ہماری بیماری شفا میں بدل جائے گی، ہماری بیماری صحت میں بدل جائے گی، ہماری مصیبت راحت میں بدل جائے گی، ہمارے برے حالات اچھے حالات میں بدل جائیں گے. لیکن کام کیا ہے؟ اللہ سے مانگنا. تو انسان جب چھوٹی چھوٹی چیز مانگے گا تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ دیتے بھی جائیں گے اور اللہ کا قرب بھی نصیب ہوگا.
تو اس لیے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ہر چیز میں، دنیا کا کام ہو آخرت کا کام ہو، دنیا کا ہر چھوٹے سے چھوٹا کام اور ہر بڑے سے بڑے کام، ہر چیز میں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ سے استعانت طلب کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ اب دیکھیے اس سورت کا نام پہلے بیان کیا گیا تھا کہ سورہ فاتحہ کا ایک نام سورۃ السوال بھی ہے، یہ مانگنا سکھاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگنا ہے، یہ کیا سکھاتی ہے؟ مانگنا سکھاتی ہے۔ اب دنیا میں عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ مانگنے کا طریقہ کیا ہے، انسان کسی لیڈر کے پاس گیا، کسی سے کچھ پیسے نکالنے ہیں تو کیا کرتا ہے انسان؟ سب سے پہلے جا کر اس کی تعریف کرے گا۔ طریقہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے تعریف، اس کو بڑا چڑھا کر آپ تو فلاں ہیں، آپ تو ایسے ہیں، اس کی تعریف کرے گا۔ پھر دوسرے نمبر پر کیا کرے گا؟ تعلق بتلائے گا، میرا اور آپ کا کیا تعلق، میں فلاں کا دوست ہوں، آپ کے فلاں کا رشتہ دار ہوں، اپنی وہاں کوئی نہ کوئی رشتہ داری، تعلق ظاہر کرے گا۔ پھر تیسرے نمبر پر اس سے مانگے گا، ہاں اب مطلب پر آیا، آمدم برسر مطلب، آپ مجھے یہ دے دیجئے۔ تو سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہی دعا مانگنا سکھایا ہے۔ پہلی 3 آیتوں میں اللہ کی تعریف ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم، رحمان ہے رحیم ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ 3 آیتوں میں اللہ کی تعریف ہے۔ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بندوں کا اور اللہ کا تعلق اللہ نے بتلایا ہے۔ اللہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کے عابد ہیں، اللہ ہمارا مستعان ہے، ہم اس کے مستعین ہیں، یعنی ہم عبادت کرتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ معبود ہوا، ہم عابد ہوئے۔ یہ تعلق ہمارا اور اللہ کا تعلق کیا ہے کہ وہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کے عابد ہیں، وہ ہمارا نستعین، وہ ہمارا مستعان، ہم اس سے مدد لیتے ہیں اور وہ ہماری مدد کرتا ہے، ہم اس کے مستعین، اس سے مدد لینے والے، اور وہ مستعان، وہ مدد کرنے والا۔ تو تعلق بتلایا گیا دوسرے نمبر پر۔ پھر تیسرے نمبر پر اہدنا الصراط المستقیم، اب دعا سکھلائی کہ جب بھی اللہ سے مانگنا ہے اللہ کی تعریف کرو پہلے، پھر تعلق بتلاؤ، اللہ سے تمہارا تعلق کیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں عبادت کے واسطے سے دعا قبول ہوتی ہے، بہت تیزی سے قبول ہوتی ہے۔ عبادت کیا ہے؟ اللہ ہم نے فلاں عبادت کی ہے، اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے محتاج ہیں، تو اللہ کو اپنا تعلق بتلاؤ، پہلے اللہ کی تعریف کرو، پھر اللہ کو اپنا تعلق بتلاؤ، پھر مانگو، تو دعا جلدی قبول ہوگی۔ تو دعا مانگنا بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں سکھایا ہے، یہ سورۃ السوال ہے، مانگنا سکھاتی ہے۔ تو خیر دعا کون سی مانگی گئی؟ سب سے اہم دعا انسان کی زندگی کی، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت۔ اے اللہ ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کی۔ اب ہدایت کی 2 قسمیں علماء نے لکھی ہے، ہدایت کی 2 قسمیں لکھی ہیں، مفسرین نے ہدایت کی 2 قسمیں بیان کی۔ ایک تو ہے اراۃ الطریق اور ایک ہے ایصال الی المطلوب، یا دوسری زبان میں کہیں گے ایک ہے ہدایت دلالت اور ایک ہے ہدایت معونت۔ ایک ہے دور سے راستہ بتلانا، ہدایت کی ایک قسم ہے دور سے راستہ بتلانا، اور دوسرا ہے منزل تک پہنچا دینا۔ جیسے کسی نے یہاں سے پوچھا جامع مسجد کدھر ہے، تو اب ایک شخص نے جو ہے راستہ بتلا دیا، یہاں سے جاؤ، مین روڈ آئے گا، مین روڈ سے سیدھا جاؤ، پھر سیدھے ہاتھ پہ مڑ جاؤ، جامع مسجد پہنچ جاؤ گے۔ یہ ہے دور سے راستہ بتلانا، اراۃ الطریق۔ دوسرا ہے کسی نے کہا کہ جامع مسجد جانا ہے، کہو آپ میرے ساتھ گاڑی پر بیٹھو، میں آپ کو چھوڑ کر آتا ہوں۔ یہ منزل تک پہنچ، ایصال الی المطلوب۔ تو یہاں پر دوسری قسم کی ہدایت مراد ہے۔ یہاں جو ہدایت مانگی جا رہی ہے، کیونکہ مانگنے والے مسلمان ہیں، مانگنے والے کون ہیں؟ یہ نماز میں یہ سورت کون پڑھتے ہیں؟ مسلمان ہی پڑھتے ہیں نا، کافر تھوڑی پڑھتے ہیں۔ نماز میں یہ سورت کس کو پڑھنے کا حکم دیا گیا؟ مسلمانوں کو۔ تو مسلمان روزانہ ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ تو ہدایت پر تو ہے الحمدللہ، ایمان ہے، قرآن پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، جن جن چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے اس پر تو ہم پہلے سے ہدایت والے راستے پر قدم رکھ چکے ہیں۔ ہدایت والے راستے پر قدم، پہلی جو ہدایت کی قسم ہے، سیدھے راستے
کی رہبری وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے کہ آسمانی کتابیں اتاروں گا، اس پر ایمان لاؤ، نبیوں پر ایمان لاؤ، مجھ پر ایمان لاؤ، جنت اور جہنم پر ایمان لاؤ. اللہ تعالیٰ نے پہلے دور سے راستہ بتا دیا تھا، ہم نے اس کو مان لیا. ہدایت کی پہلی قسم تو ہے سارے مسلمانوں کے پاس. لیکن اب یہاں نماز میں جو بار بار اہدنا الصراط المستقیم دعا کی جا رہی ہے وہ دوسری ہدایت کے لیے. اے اللہ ہمیں منزل تک پہنچا دے، جنت تک پہنچا دے. دوسری قسم کی ہدایت مانگی جا رہی ہے. یہاں دوسری قسم کی ہدایت مراد ہے. اے اللہ ہمیں منزل تک پہنچا دے، یا ہمیں جو صحیح راستہ تو نے دیا ہے، جس پر ہم نے چلنا شروع کیا ہے، تو اس پر ہمیں جما دے، موت تک اس پر جمائے رکھ. یہ دوسری قسم کی ہی ہدایت مراد ہے. تو یہ تو ہدایت کی 2 قسمیں ہو گئی. اور ہدایت کے درجات ہیں، ہدایت کے الگ الگ درجے ہیں. سب سے پہلا درجہ ہدایت کا تو یہ ہے کہ ایک ہدایت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو دی ہے، ہر جاندار کو دی ہے. جتنے جاندار ہیں، کیڑے مکوڑے اور جس قسم کے جانور دنیا میں موجود ہیں، انسان ہو، جنات ہو، یا جتنے جانور ہیں، سب کو اللہ نے ایک ہدایت دی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 جگہ تذکرہ کیا. 16ویں پارے میں الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی. اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، وجود دیا، پھر اس کو ہدایت دی. یعنی اس کو زندگی گزارنے کا سلیقہ، زندگی گزارنے کے لیے جو اسباب چاہیے وہ اللہ تعالیٰ نے وہ علم ہر ایک کو دے دیا. چونٹی کو بھی علم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ زندگی کیسے گزارنی. چونٹی کو معلوم ہے، وہ پیدا ہوتی ہے، پھر وہ اپنا رزق کا کیسے انتظام کرنا ہے اس کو معلوم ہے. حالانکہ وہ کوئی اسکول میں نہیں جاتی ہے. چونٹی اسکول میں جاتی ہے، کالج میں جاتی ہے، یونیورسٹی میں جاتی ہے، کسی استاذ کے پاس جاتی ہے؟ نہیں. اس کو پیدائشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہبری ہے، ہدایت ہے کہ تجھے اپنا رزق ایسے حاصل کرنا ہے. پھر اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ جب بارش ہوگی، سردی کا موسم ہوگا، تو میرا بل میں سے نکلنا مشکل ہوگا، تو اس لیے وہ سردی اور بارش کے موسم کے لیے پہلے سے اسٹاک کر کے رکھتی ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ کی رہبری ہے، اس کو اللہ کی ہدایت ہے. پہلے سے وہ 6 مہینے کا 8 مہینے کا رزق جمع کر کے رکھتی ہے. اور اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا ہے کہ وہ جو دانہ گیہوں کا، چاول کا جو دانہ لا کر رکھے گی، اب وہ دانہ پڑا کہیں دانہ جو ہے جھاڑ نہ بن جائے. کیونکہ دانہ اگر زمین میں مٹی میں پڑا ہوا ہوگا اور تھوڑا پانی لگ گیا، اگر اس کو بل میں پانی آ گیا تو ہو سکتا ہے وہ اگ جائے. تو اس سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چونٹی کو اتنا علم دیا ہے کہ وہ اس کو ٹکڑے کر کے رکھتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ پہلی ہدایت کا پہلا درجہ ہے. اور چونٹی کو اللہ تعالیٰ نے دیا، شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، سانپ کے بچے کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے. یہ ہر ایک کو معلوم ہے، ہر مخلوق کو معلوم ہے. چوزا پیدا ہوتا ہے، اس کو معلوم ہے مجھے دانہ کیسے چگنا ہے. تو یہ ہدایت کا پہلا درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو، ہر جاندار کو دیا ہے. دوسرا درجہ ہے ہدایت کا جو خاص ہے انسانوں اور جنات کے لیے، جو خاص ہے انسانوں اور جنات کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی گزارنے کا، جنت تک پہنچنے کا راستہ بتلا دیا. یہ ہدایت کا دوسرا درجہ ہے. انہیں اللہ تعالیٰ نے راستہ بتلا دیا کہ تمہیں کس راستے پر چلنا ہے تو تم جنت تک پہنچو گے. میں آسمان سے کتابیں اتاروں گا، نبیوں کو بھیجوں گا، میرے پیغامات آئیں گے، تم نے ان کو سننا ہے، قبول کرنا ہے، اور اللہ کی رضا تک پہنچنا ہے، جنت تک پہنچنا ہے. یہ ہدایت کا دوسرا درجہ جو سارے انسان اور جنات کے لیے، جو انسان اور جنات کے لیے. ہاں، جیسے کل کی تفسیر میں وہاں آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، چاہے مسلمان ہو کافر ہو، حق تک پہنچنے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے، جنت تک پہنچنے کے لیے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے 3 اسباب دیے. کتنے اسباب دیے؟ 3. کان، آنکھ اور عقل. یہ 3 اسباب ایسے ہیں، 3 ذریعے ایسے ہیں کہ ان 3 سے انسان اگر ان کو صحیح استعمال کرے تو انسان حق تک پہنچ سکتا ہے، اللہ تک پہنچ سکتا ہے، اپنی منزل یعنی جنت تک پہنچ سکتا ہے. کان سے حق بات کو سنے، انبیاء کا پیغام سنے، اللہ کا جو پیغام کتابوں کی شکل میں ہے اس پیغام کو سنے، نبیوں کی بات سنے یا نبیوں کے جو نائب ہیں ان کی بات سنے. کان سے حق کا پیغام سنے. آنکھ سے اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو پڑھے، اللہ کا جو پیغام کتابوں کی شکل میں ان کو پڑھے آنکھ سے، اور حق تک پہنچنے کی کوشش کرے. اور تیسرے عقل سے سوچے کہ حق راستہ کون سا ہے، حق مذہب کون سا ہے. تو یہ 3 ذریعوں کو جو صحیح استعمال کرے گا وہ اللہ تک پہنچ جائے گا، وہ جنت تک پہنچ جائے گا. تو یہ ہدایت کی دوسری قسم ہے جو انسان اور جنات کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں صحیح راستہ دکھایا ہے. اور ہدایت کی تیسری قسم ہے
جو مومنین اور متقین کے لیے خاص ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صرف حق راستہ بتاتے نہیں، بعض مرتبہ انسان اللہ سے دعا کر کے یا اللہ کا اتنا مقبول بندہ بن جاتا ہے اعمال کر کے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حق راستے پر جمع کر، گویا اس کی مثال یوں سمجھو کہ جیسے اللہ تعالیٰ اس کو ہاتھ پکڑ کر جنت تک پہنچا دیتے ہیں۔ مثال جیسے ماں باپ جو ہے بچے کو چلنا سکھاتے ہیں نا، جب شروع میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مثال لکھی ہے کہ جو متقی اور خاص بندے ہیں اللہ کے، اللہ انہیں ہدایت پر کیسے جماتے ہیں، ہدایت والے راستے پر کیسے چلاتے ہیں اور کیسے انہیں جنت تک پہنچاتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر بچہ جب چلنا شروع کرتا ہے تو ماں باپ اس کو چلنا سکھائیں گے، تھوڑا چلائیں گے، بعد میں ماں اس کو گود میں اٹھا لے گی، باپ اس کو گود میں اٹھا لے گا اور منزل تک پہنچا دے گا، جہاں تک جانا ہے وہاں تک پہنچا دے گا۔ ایسے ہی اللہ کی رحمت تھام لیتی ہے، اللہ کی رحمت اللہ کے خاص بندوں کو تھام لیتی ہے، تو یہ ہدایت کا تیسرا درجہ ہے۔ تو خیر ہدایت کی 2 قسمیں اور ہدایت کے 3 درجے۔ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دیجیے۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے، اس میں تفصیل انشاءاللہ آئندہ ہفتے۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہم لک الحمد شکرا ولک المن فضلا، اللہم لک الحمد